نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ صدق اللہ العظیم۔ ہو جاؤ اللہ کے لیے حق کے جھنڈے لے کے کھڑے ہونے والے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک خاص واقعہ بیان کرنا ہے، جو بنی عباس کے دور میں خلیفہ مامون الرشید اور اس کے بعد معتصم اور اس کے بعد واسق کے مظالم کا شکار ہوئے، حق کی بات پر ڈٹ گئے اور اللہ پاک نے اس آزمائش میں اس کو ثابت قدم رکھا اور ان کا نام تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ زندہ تابندہ رہے گا کہ حق کا جھنڈا لے کے کھڑے ہونے والے ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور اگلے جہان بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام پائیں گے۔ مامون الرشید جو ہے ہارون الرشید کا بیٹا تھا اور اس کی ماں ایرانی نژاد تھی، اور اس کے دور میں اسلام دشمنوں نے ایک سازش کے تحت وہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق قرار دیا، اور اس بحث کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا تو اس نے تمام ملک کے علماء کو یہ کہہ دیا کہ یہ عقیدہ بنایا جائے کہ قرآن مخلوق ہے۔ علماء کو یہ بات کو کنوے کرایا گیا تو انہوں نے حق کے ساتھ رہنے والوں نے اس کا انکار کیا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید مخلوق ہے، کہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے۔ تو امام احمد بن حنبل ان کے ساتھ 4-5 علماء اور بھی تھے، اور جب ان پر آزمائش آئی تو ان میں سے ایک دن ایک چھوڑ گیا، پھر دوسرے دن دوسرا چھوڑ گیا، تیسرے دن تیسرا جو ہے وہ راستے پہ شہید ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل نے ان کو دفنایا اور خود امام صاحب رہ گئے، اور جو عباسی خلفاء کا جو عالم تھا اس کا نام ہی احمد تھا، احمد بن ابو داؤد، اور اس نے یہ بحث کرائی تو اس کو یہ مامون الرشید زیادہ سختیاں کر رہا تھا، تو اس نے حکم دیا کہ اگر یہ نہیں مانتا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو امام صاحب کو دل میں بڑا خوف آیا، تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے خدا، حق کے جھنڈے ہم لینے والے ہیں اور اس کی اتنی جرت کہ یہ ہمارے اوپر فیصلہ کرے۔ انہوں نے کوئی ایسی دعا دی ان کو کہ وہ رات کو مر پڑا، لیکن اس نے جاتے ہوئے اپنے نائب کو جو کہ معتصم تھا اور وہ تھا بھی جاہل، اور اس کے حوالے کے اس عقیدے پہ قائم رکھنا، تو معتصم نے بھی لوگوں کو بلا لیا، علماء کو بھی بلا لیا، اور وہ اس کا اپنا وزیر جو تھا مذہبی امور کا مشیر وہ بھی آ گیا، اور اس کو بھی انہوں نے تو اس نے پیش کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ امام صاحب کو قتل کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ سزا دے دے کر مار جائے، کوئی ہے جو اس کو کوڑے لگائے؟ تو ایک حبشی کہتا ہے کہ میں 10 کوڑے جس کو ماروں وہ زندہ نہیں رہتا۔ تو احمد بن ابو داؤد جو تھا معتزلی سکالر، اس نے جب امام صاحب کو دیکھا تو نے کہا کہ میں تو ان کو کوئی جوان سمجھ رہا تھا، یہ تو ڈھیر عمر کے ہیں، 50-55 سال کے ہیں، تو یہ کوڑے برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ بنی عباس آپ تو آل رسول ہیں، تو قرآن میں سے کوئی دلیل لاؤ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے کوئی حکم لاؤ، تو پھر ہم اس کو کلام کو مخلوق مان لیں گے، ورنہ میرا خیال ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت کلام کا حصہ ہے۔ تو اس نے یہ معتزلی نے اس کو کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں مانے گا، اور وہ بحث کرنے لگ گئے۔ امام صاحب ان کو کہتے تھا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور سارا دن بحث کرتے رہے، دوسرے دن بھی کرتے رہے، تیسرے دن اس نے کہا کہ بھائی یہ اس کو مارو، یہ اسلام سے خارج ہے، اس کو سزا دی جائے۔ تو انہوں نے کوڑے مارنے شروع کیے، تو 60 کوڑے ان کو لگ گئے تھے، اور ان کی جسم کی بوٹیاں پیٹھ سے اڑ رہی تھیں، تو یہ بڑے پریشان تھے۔ تو یہ دوسرے دن جب وہ ان کو لا رہے تھے، جیل میں ڈال دیا تھا، پھر لا رہے تھے، تو ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور وہ پیچھے سے ان کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میں ابو الہیثم ہوں، میں نے کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکو ہوں، سرکاری خزانے پر ڈاکہ مارا تھا، میں تو پکڑا گیا تھا، اور میرے اوپر 1800 کوڑے لگ چکے ہیں، اور میں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ آپ تو دین کی علامت ہیں، میں اگر ادھر ادھر ہو بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ تو دین کے علم بردار ہیں، اگر آپ بیٹھ گئے تو دین بیٹھ جائے گا، تو اس لیے خدا کے لیے ڈٹے رہنا۔ تو انودگی بعض دفعہ طاری ہو جاتی تھی کمزوری کی وجہ سے،
تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، تو کہتے ہیں اللہ رحمت فرمائے ابوالہیثم پر، اللہ رحمت فرمائے ابوالہیثم پر۔ ان کا بیٹا کہتا ہے یہ ابوالہیثم کون ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک ڈاکو ہے اور اس نے ایک نصیحت کی اور مجھے اس سے بات سمجھ آ گئی، اور پھر یوں ہوا کہ وہ ایک دن اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ امام صاحب ہی جیل میں تھے، تو امام صاحب گئے اور اس کے اوپر ٹنگا کھڑا تھا، امام صاحب گئے اور نیچے سے اس کے پیروں کو چوم لیا، اس بات پہ کہ اس بات کی اس بندے کے کلمات نے میرا حوصلہ بڑھایا، کیونکہ وہ ایک کوڑا جو لگتا تھا وہ اتنا زوردار ہوتا تھا کہ جان نکل جاتی تھی، لیکن اس کے الفاظ نے مجھے ہمت دلائی، تو میں اس کو سلوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ واسق اس کے بعد خلیفہ بنا اور اس نے بھی سزائیں جاری رکھیں، اور اس کے بعد متوکل آیا تو اس نے ایک دم یوں بحث کروائی، وہ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو ایک خط پہنچا امام شافعی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ امام احمد کو کہو کہ تم پہ آزمائش آنے والی ہے، ثابت قدم رہنا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے درجے بلند کرائے گا۔ اور اس کے بعد ان کا حوصلہ اور بڑھا، اور پھر وہ خلیفہ سزائیں دیتا رہا، یہ برداشت کرتے رہے، اور متوکل خلیفہ آیا تو اس کے دور میں وہ یوں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بلاؤ اس کو، احمد بن ابو داؤد کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ میں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کیا اس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا؟ پہلے وہ کہتا ہے کہ نہیں تھا، پھر ایک دم اس کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کو اس کا علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کو علم تھا اور انہوں نے اس کو نہیں بتایا، اور تم کون ہوتے ہو یہ بتانے والے؟ تو اس پہ وہ چپ ہو گیا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نہیں بتائی اور تم بتا رہے ہو، تو تم کون ہوتے ہو؟ تو خلیفہ یہ بات بار بار کہتا ہوا پھر آگے نکل گیا، اور پھر کہا بند کرو اس کو اور نکالو امام صاحب کو سزاؤں سے نکالو۔ اور امام صاحب جو ہیں وہ پھر نکلے، لیکن کچھ دنوں تک رہنے کے بعد وہ اس تکلیف کی وجہ سے کہ وہ فوت ہوئے، تو ان کو کہتے ہیں کہ 8 سے 9 لاکھ لوگوں کا جنازہ تھا، اتنا بڑا جنازہ تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور اس کی وجہ سے کہ یہودی مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ان تاریخ کے بڑے بڑے نامور شخصیات کے نقش قدم پر چلائے، اور حق کا بول بالا کرنے والوں میں سے بنائے، اور اس تاریخی واقعے کو جو کہ بڑا علم والی داستان ہے اس کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی آگے فارورڈ کریں، اور اگر پسند آئے تو اس پہ کومنٹ بھی کریں تاکہ ہمیں آپ لوگوں کی رائے کا بھی پتہ چل سکے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔